بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، یعنی لائف آف دی پروفٹ محمد۔ جب شروع میں اسلام آیا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں لوگوں کو مکے میں بتایا، تو قریش ٹرائب، جو کہ مکہ کا سب سے پاورفل ٹرائب تھا، جن کو مکے کی سرداری حاصل تھی، وہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے اگینسٹ ہو گئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو توحید کی طرف بلایا، یعنی ایک خدا کی طرف بلایا کہ خدا ایک ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی ہیلپر ہے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے، خاص طور سے قریش، جو ٹرائب قریش تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ پروفٹ محمد ان کے مشرکانہ دین کو غلط بتا رہے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں کئی خدا کو ماننا، خدا کا حصے دار بنانا، خدا کا پارٹنر بنانا، یعنی جو ایٹریبیوٹس یا جو کوالٹیز، جو صفات خدا کی ہیں، مثلا خدا کریٹر ہے، سسٹینر ہے، ہیلپر ہے، گیور ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، تو اس طرح کی کوالٹیز، اس طرح کی صفات کسی اور کے لیے بھی منسوب کرنا، کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ چونکہ مکہ میں اس وقت مشرکانہ دین رائج تھا، یعنی وہ بہت سارے ان کے معبود تھے۔ قرآن میں لات، منات، عزا اس طرح کے نام آتے ہیں اس زمانے میں جو معبود تھے، جن کی یہ پرستش کرتے تھے، جن کی ورشپ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے مکہ کے لوگ، خاص طور سے قریش ٹرائب، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا اور طرح طرح سے ستانا شروع کیا، طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا، تکلیفیں دینی شروع کی۔ دراصل وہ دور ریلیجس انٹالرنس کا دور تھا۔ اس زمانے میں آزادی نہیں تھی جیسے آج فریڈم ہے، آج ریلیجس ٹالرنس ہے، ڈیموکریسی ہے، اوپننس کا زمانہ ہے، نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے۔ وہ زمانہ ریلیجس انٹالرنس کا تھا۔ اگر آپ کوئی مذہب اختیار کریں اس زمانے کے خلاف تو لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا اور آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے میسج کو مکے کے لوگوں کے سامنے رکھا تو وہاں کے بیشتر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر نے کچھ لوگوں کو کعبہ میں جمع کیا۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز کمپینین تھے اور پہلے خلیفہ بنے۔ تو حضرت ابوبکر نے کچھ لوگوں کو کعبہ میں جمع کیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور آپ نے کچھ تقریر کی، ایک ٹاک دی۔ تو یہ دیکھ کر وہاں جو قریش کے کچھ لیڈرز تھے وہ ناراض ہو گئے، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے آ کے سب لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیا اور لوگوں کو گھیر لیا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر لہو لہان ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے گھر والوں کو خبر دی، تو گھر کے لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے اور وہ بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر کو چھوڑا کر اپنے گھر لے گئے۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمانوں کا ایک چھوٹا گروپ بن گیا، جس میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ لیکن ابھی بھی قریش کا ڈر باقی تھا، چونکہ اگر یہ
لوگ جا کے کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں قریش ستاتے تھے، ان کو مارتے تھے. ایسی اگر وہ کسی گھر میں جمع ہو کے نماز پڑھتے تھے تو محلے کے لوگ دیکھ لیتے تھے اور قریش کو خبر کر دیتے تھے، اور وہاں پر قریش کے لوگ آ کر ان کو ستاتے تھے اور مارتے تھے. تو اس طریقے سے تقریباً 3 سال تک اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ بہت ہی خاموشی سے مکہ میں پھیلتی رہی. پرائیویٹلی اور انڈیویجول لیول پر لوگوں کو اسلام کی دعوت رسول اللہ نے دی. ایک ایک کر کے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور قرآن کے کچھ حصے سناتے تھے اور اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. تو شروع کے زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا ارقم ابن ابی الارقم. ان کا گھر صفا پہاڑی کی طرف الگ تھلگ تھا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں رسول اللہ آتے تھے اور وہاں جو مسلمان تھے وہ جمع ہوتے تھے. تو یہ گھر یعنی ارقم کا گھر جو کہ دار الارقم کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، یہاں پر تبلیغی اور جو تربیتی کام ہوا کرتے تھے اور جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ اسی جگہ پر ہوا کرتی تھیں. تو 3 سال تک یہ سلسلہ خاموشی سے چلتا رہا. خاموشی سے دعوت کا کام مکے میں رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کرتے رہے. لیکن 3 سال کے بعد قرآن میں آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی تم اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، خاندان کے لوگوں کو گھر پہ کھانے کے لیے بلایا. بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، بنو ہاشم یعنی ہاشم کے نام سے جو ٹرائب مشہور تھی، وہ رسول اللہ کے گرینڈ فادر تھے، گریٹ گرینڈ فادر تھے. تو ہاشم کے نام سے اس خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت دی گھر پہ کھانے کے لیے. تو تقریباً 40 لوگ ایک دن گھر پہ جمع ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کھانے کے انتظام کے لیے کہا. حضرت علی نے دودھ اور کچھ کھجور وغیرہ کا انتظام کیا. تو جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر کی. آپ نے بتایا کہ مجھے خدا نے پروفٹ بنایا ہے اور قرآن میرے اوپر ریویل کیا ہے، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں قرآن کے اس پیغام کو لوگوں تک آسانی سے پھیلا سکوں، اور جو میرا ساتھ دے گا میرے اس مشن میں وہ آخرت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جب پروفٹ محمد نے یہ باتیں اپنے خاندان کے لوگوں سے کہیں تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب کے سب خاموش رہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 3 بار دہرائیں. 3 بار دہرانے کے بعد بھی کوئی شخص بولا نہیں، سب کے سب چپ رہے. تو جب حضرت علی نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص کچھ بول نہیں رہا ہے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت صرف 12-13 سال تھی، تو آپ کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے اور بولے کہ اگرچہ میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خدا کے رسول آپ کا ساتھ دوں گا. تو اس طریقے سے حضرت علی نے جب کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت یا علی، انت یا علی، یعنی اے علی تم میرا ساتھ دو گے. یعنی ان کو حیرانی ہوئی کہ یہاں سب سینئر لوگ موجود ہیں لیکن ایک بچہ جس کی عمر 12-13 سال ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اس طریقے سے سارے لوگ واپس چلے گئے اور کسی نے آپ کے مشن میں ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں،
बच्चों के लिए कुरान स्टोरीज, बच्चों के लिए अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, गिफ्ट्स एंड गेम्स। आज ही कांटेक्ट करें गुडवर्ड बुक्स, 1 निज़ामुद्दीन वेस्ट मार्केट, न्यू दिल्ली 110013। कॉल करें 41827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। फिर कुछ अरसे के बाद कुरैश ट्राइब के लीडरों ने ये सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी सीनियर आदमी को भेजें ताकि वो जाके उनको समझाए कि वो अपने इस काम को छोड़ दें। तो वो हसीन के पास आए। हसीन एक मक्का का शख्स था जो कि सीनियर आदमी था और लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। तो कुरैश ने हसीन से कहा कि तुम मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे जो माबूद हैं उनको वो बुरा भला ना कहे और वो अपना काम जो कर रहा है उसको बंद करे। तो जब हसीन प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे पूछा कि तुम कितने माबूदों की परस्तिश करते हो, यानी कितने माबूद हैं तुम्हारे जिनकी तुम वर्शिप करते हो। तो हसीन ने कहा कि 7 जमीन पर और 1 आसमान पर। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो तुम किस खुदा को पुकारते हो? तो हसीन ने कहा कि हम आसमान वाले माबूद को पुकारते हैं। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब तुम्हारा कोई नुकसान होता है, कोई फाइनेंशियल नुकसान या कोई और नुकसान, तो तुम किस माबूद को पुकारते हो? तो हसीन ने कहा कि हम आसमान वाले को पुकारते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारा सुनने वाला तो खुदा है, तो फिर तुम क्यों दूसरों को शरीक करते हो, यानी दूसरों को क्यों पार्टनर बनाते हो, क्यों हिस्सेदार बनाते हो? तो ये बातें हसीन को बहुत अच्छी लगी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी बातें उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। तो हसीन ने कहा कि मुझे आप कुछ हिदायत दीजिए, मेरे लिए कुछ आप दुआ बताइए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक दुआ हसीन को बताई, कहा कि तुम इसे याद कर लो और तुम इसको पढ़ा करो। वो दुआ ये थी कि ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का तालिब हूँ, गाइडेंस का तालिब हूँ। तू मेरे मामले को दुरुस्त कर दे और मुझे ऐसा इल्म दे, मुझे ऐसी नॉलेज दे जिससे मुझको फायदा हो। तो हसीन ने ये दुआ याद कर ली और जाने से पहले, रुखसत होने से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस तरीके से इस्लाम मक्का में एक एक करके लोगों में दाखिल होना शुरू हुआ, लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। तो एक बार का वाकया है कि मदीना के कुछ लोग मक्का आए। वो इसलिए आए थे कि कुरैश जो मक्का का ट्राइब था उनसे कुछ उनको एग्रीमेंट करना था। तो उस डेलीगेशन में अयास इब्न माज भी शामिल थे। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि मदीना के कुछ लोग मक्का आए हैं और उनमें अयास इब्न माज भी हैं, तो रसूलुल्लाह उस जगह गए जहां ये लोग ठहरे थे और जाके उनसे बातचीत की। और प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे कहा कि मैं तुमको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो उससे बेहतर है जिस काम के लिए तुम यहां आए हो। तो लोगों ने कहा कि वो कौन सी बात है जो इससे बेहतर है जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे बताया कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, मुझे प्रॉफिट बनाया है और मुझे अपने बंदों की तरफ इस काम के लिए भेजा है कि वो कुरान के मैसेज, कि मैं कुरान के मैसेज को कन्वे करूं और तुम अल्लाह की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो, किसी के साथ उसको शरीक ना करो, और फिर कुरान का कुछ हिस्सा, कुरान के कुछ आयत पढ़कर सुनाई। तो जब अयास इब्न माज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, कुरान का हिस्सा सुना, तो उन्हें बहुत असर हुआ। तो वो बोले कि ऐ लोगों, ये चीज इससे बेहतर है जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन जो उनके साथी थे
ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام انس ابن رافع تھا. وہ بولا کہ ان باتوں کو چھوڑو، ہم یہاں کسی اور مقصد سے آئے ہیں، کسی اور کام سے آئے ہیں. تو یہ سن کر ایاس ابن معاذ خاموش ہو گئے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو ایاس ابن معاذ کی بہت جلد ڈیتھ ہو گئی. جو لوگ وہاں موجود تھے ایاس ابن معاذ کے آخری وقت میں، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو آخری کلمات تھے، آخر وقت پر جو وہ اپنے زبان سے باتیں کہہ رہے تھے، وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی اس طرح کے کلمات آخر وقت میں ایاس ابن معاذ کے زبان سے نکل رہے تھے. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. جہاں بھی جائیں گے سپریم کو ساتھ پائیں گے. انڈیاز لارجسٹ رینج آف مولڈڈ فرنیچر. سپریم پلاسٹک پائپ اور فٹنگز کا تو جواب نہیں. کھیت ہو یا گھر، سپریم ہے سب سے بہتر. زندگی بھر نبھائے ساتھ. ٹارپولن کورز میں سپریم سلفولن ہے نمبر 1. سپریم انڈیا کی نمبر 1 پلاسٹک پروڈکٹس کمپنی. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک بار اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے گھر گئے. چونکہ ان کی خالہ بیمار تھی تو وہ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے. تو حضرت عثمان نے پروفٹ محمد کو غور سے دیکھنا شروع کیا، غور سے دیکھنے لگے. تو یہ دیکھ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، کیا بات ہے، تم کیوں مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پہلے آپ کا ہمارے درمیان کیا مقام تھا اور اب ہم نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں. اس کے بعد پروفٹ محمد اٹھ کر جانے لگے. تو حضرت عثمان بتاتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چل پڑا اور ان کے گھر تک پہنچ گیا اور وہاں جا کر میں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس طریقے سے اسلام شروع کے زمانے میں ایک ایک کر کے لوگوں تک پہنچا. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا. تو ابو جہل نے پتھر سے مارا، پتھر پھینک کر مارا اور پتھر آپ کو لگ گیا اور آپ کو چوٹ لگی اور خون بہنے لگا. تو
یہ دیکھ کر ایک شخص پروفٹ محمد کے انکل جن کا نام حمزہ تھا ان کے پاس آیا اور کہا کہ حمزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بھتیجے کو لوگ پتھر سے مار رہے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کر رہے ہو. تو حمزہ کو بڑا غصہ آیا. حمزہ ایک بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے اور ابھی وہ شکار کر کے آئے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کمان بھی تھی. تو اسی وقت وہ غصے میں کمان لے کے ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور ابو جہل کو وہاں جا کے کمان سے بہت زور سے مارا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ چوٹ آئی اور خون نکلنے لگا. پھر حضرت حمزہ واپس آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ اے بھتیجے، میں نے آج تمہارا بدلہ لے لیا. تو یہ سن کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی. تو اس کے بعد حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. تو حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 30 ہو گئی. تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے مکہ کے لوگوں میں اسلام پھیلنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو قرآن کا حصہ سناتے اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.